اللہ کے اتنے محبوب اور پسندیدہ کلمات ہیں، یہ دونوں یا ان میں سے ایک اتنے اللہ کے محبوب ہیں کہ اس سے آسمان و زمین کا سارا خلا بھر سکتا ہے۔ قیامت کے روز اللہ رب العزت جو سب سے پہلے نعمتوں کے 2 سوال کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو میری رحمت سے جنت میں بھیج دو۔ کہے گا اللہ میں نے 500 سال تیری عبادت کی، غفلت سستی کا نام و نشان نہیں تھا، پھر بھی تیری رحمت۔ اللہ فرمائیں گے کہ اس کی 2 آنکھیں نکال کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور اس کی 500 سال کی عبادت دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اس کی 2 آنکھوں کی نعمت والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، 500 سال کی عبادت ہلکی پڑ جائے گی۔ کیا ان نعمتوں کا کبھی میں نے شعوری طور پہ شکر ادا کیے؟ کان کی نعمت کبھی شعوری طور پہ شکر ادا کیے؟ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس ہاتھ ہیں اٹھ نہیں سکتے، جن کے پاس زبان ہے بول نہیں سکتے، جن کے پاس کان ہیں سن نہیں سکتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے وجود عطا کیا لیکن ٹانگیں رکھنے کے باوجود اپنے بستر سے بغیر سہارے کے اٹھ نہیں سکتے، جن کو آج ہم نعمتیں سمجھتے ہیں۔ ایسی نعمتیں شاید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں 100 میں سے 2-3% بھی نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک بندے کو سامنے کھڑا کریں گے اور اللہ اس سے پوچھیں گے اے میرے بندے بتا، میں نے تجھے سوار ہونے کے لیے گھوڑے عطا کیے تھے اور میں نے تیرا ساتھی بنانے کے لیے تیری بیوی عطا کی تھی، تو نے اس کا شکر ادا کیا تھا؟ یہ اللہ پوچھیں گے ان 2 باتوں کا۔ اور آج تو گھوڑوں سے بھی لگژری گاڑیاں ہمارے ہاں آ چکی ہیں، کبھی شکر ادا کیا ہے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے؟ قارون جتنی دولت بھی مل جائے گی کبھی تمہارے اندر شکر نام کی چیز نہیں آئے گی۔ ناشکری سے بچنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصول بتایا ہے، کھانے کے بعد الحمدللہ کے وظیفے ختم کر دیں، اللہ اکبر کی صدا سن کے پیشانی کو اس خالق حقیقی کے سامنے زمین بوس کرنے کے لیے آپ نہیں آتے، آپ سے ناشکرا بندہ ہی کوئی نہیں۔ اگر چاہتے ہیں ان نعمتوں کا تسلسل جاری رہے، شکر کی مقدار کو بڑھا دیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور تمہارے رب نے اعلان کیا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ سے زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی عطا، انسانی وجود بھی اس کی عطا ہے۔ انسانی وجود کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں، بینائی ہے، سماعت ہے، دل کا دھڑکنا ہے، صحت ہے، اور پاؤں کا صحیح سلامت چلنا پھرنا ہے، الغرض اتنی نعمتیں ہیں صرف انسانی وجود کے اندر کہ جن کو گننا محال ہے۔ یہ بھی متقاضی ہیں کہ اس اللہ کی ذات کا ہمیشہ شکر ادا کیا جائے۔ اپنے وجود سے اگر ہم باہر دیکھیں، انسان رشتوں میں، معاشرے میں بندھا ہوا ہے، یہ رشتے بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ کا رشتہ ہو، میاں بیوی کا رشتہ ہو، اولاد کا رشتہ ہو، دیگر رشتہ داریاں ہوں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ پھر آدمی جہاں پہ زندگی بسر کرتا ہے، اس کا گھر بار ہے، گاڑی کا مل جانا ہے، رزق کا مل جانا ہے، پیسے کا مل جانا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اب نعمتوں کی کوئی ہم تعریف نہیں کر سکتے کہ نعمت کس کس چیز کو کہا گیا ہے۔ قرآن نے تو یہ کہہ دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تمہارے سسٹم ناکام ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے۔ اللہ کی نعمتوں کو احاطہ گنتی میں نہیں لا سکتے۔ لا تحصوها، شمار کرنا تمہارے بس میں ہی نہیں ہے۔ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں، مگر یاد رکھیے، پہلے بھی عرض کیا تھا
सारी नेमतें हों, हिदायत न मिली हो, ये आदमी बड़ा ही बदनसीब है। दुनियावी तौर पे नेमतें कुछ कम हों, अल्लाह ने सिरात मुस्तकीम पे लगाया हुआ है, हिदायत पे रखा हुआ है, ये आदमी बहुत बड़ा सादतमंद भी है, खुश नसीब भी है। जहां पे अल्लाह की बहुत बड़ी बड़ी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, वहां पे इस बात पे भी अल्लाह के शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ने हमें एक महीना रमज़ान का महीना अता किया और हमें तौफीक इलाही के साथ जैसे भी उसकी तौफीक थी हमने उसको याद किया, उसकी इबादत की, रोज़े रखे, क़याम किया, सदका खैरात किए, जो उसकी तौफीक थी अल्लाह ने हमें वो तौफीक अता की, इस पर भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नमाज के लिए आना, इसके लिए भी उसकी ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। तो जज्बा शुक्र ये ऐसी कैफियत का नाम है, इसका ताल्लुक किसी नेमत के मिल जाने के साथ ही खास नहीं है, ये एक कैफियत का नाम है। हालात जैसे भी हों, हर हाल में बंदा मोमिन को, बंदा मुस्लिम को शुक्र अदा करते रहना चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अंबिया का तस्करा फरमाया, इन्नहु कान अब्दन शकूरा, शुक्र गुजारी इतना बड़ा वस्फ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरा पैगंबर शुक्र करने वाले थे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिन महासिन का तस्करा किया उनमें से एक थी शाकिर अली अनउमी, इब्राहीम मेरे बंदे वो थे जो मेरी नेमतों पे शाकिर थे, शुक्र अदा करने वाले थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिस वक्त रिसालत अता की तो अल्लाह ताला ने ताकीद की, इन्नी इस्तफ़ैतुका बिरिसालाती व बिकलामी, ऐ मेरे पैगंबर मूसा मैंने तुझे इम्तियाज अता किया है, मैंने तुझे मुंतखब कर लिया है रिसालत दे के और तुझसे हम कलामी करके। फ़ख़ुज़ मा आतैतुका, आपको जो अता हुआ है इसको ले लीजिए, वकुम मिनश शाकिरीन, और शुक्र करने वालों में से हो जाइए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो इतनी नेमतें अता की, बाहर निकले, चूंटियां बातें कर रही थी, अपनी बिलों में घुस जाओ, सुलेमान का लश्कर तुम्हें रौंद न दे। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, ये बात सुन के सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम हंस पड़े और इस अल्लाह की अता पे, जिस जात ने चूंटियों की निदा सुना दी, तो फौरी अपने इल्म पे नाज नहीं किया, बल्कि अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, रब्बी औज़िअनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरज़ाह। ऐ अल्लाह, तू मुझे इस बात की तौफीक अता कर दे कि मैं तेरा शुक्र अदा करता रहूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वकुम मिनश शाकिरीन, ऐ नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने रब की इबादत करते रहिए और शाकिरीन में से हो जाइए। हम आमतौर पे ये समझते हैं मन पसंद की कोई दुआ पूरी हो जाए, मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, मुझे कुछ अता हो जाए, बस उस लम्हे में मैंने शुक्र अदा करना है। ये शुक्र नहीं है। शुक्र ये है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ऐसी हालत में शुक्र अदा कीजिए, बचपने में वालिदा फौत हो गई, बचपने में दादे का सहारा छिन गया, यतीमी की हालत में सारी उम्र बसर करने वाले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिसालत के बाद जो आप पर मजालिम और जो आप पर तशद्दुद किए गए, साथ ही 2 हिजरतें करने पे मजबूर हुए, अहले मक्का ने आपका मुकातिया करने के लिए आपको 3 साल कैद खाने में रखा, खानदान के लोगों ने आपके कत्ल की साजिश की, अपना वतन छोड़ के, मक्का छोड़ के मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और आपकी कुल औलाद 7 हुई, 7 में से 6 आपकी जिंदगी में इस दुनिया से रुखसत औलादें हुई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुक्रगुजारी का आलम यह था, सारी रात अल्लाह की इबादत में खड़े होकर क़याम करते हैं। उम्मुल मुमिनीन सईदा आयशा फरमाती हैं पांव सूज जाते थे, मुतवर्रम हो जाते थे, और दरियाफ्त किया गया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके तो साबका तमाम गुनाहों से अल्लाह ने दरगुजर किया हुआ है, गुनाह है ही नहीं। फरमाया अफला अकून अब्दन शकूरा, ए आयशा,
کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ دنیاوی طور پہ جن کو آج ہم نعمتیں سمجھتے ہیں، ایسی نعمتیں شاید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں 100 میں سے 2-3% بھی نہ ہو، جن کو ہم نعمت سمجھتے ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر سخت ایام آئے، کس قدر آزمائشیں آئیں، شکر گزاری کا کیا عالم ہے۔ ساری رات اور وجہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہ بات تب کہی تھی جب مصر سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو نکال کے لے کے جا رہے تھے، پیچھے سے دشمن کا ڈر ہے، بے گھر اور بے آسرا ہیں، اپنا وطن ابھی کوئی نہیں، لیکن اس موقع پہ اللہ تعالیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام سے اعلان کروا رہے ہیں، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب کا یہ اعلان ہے اگر شکر کرو گے اللہ تمہیں اس شکر کی برکتوں کی وجہ سے بہت زیادہ عطا کرے گا اور عطا کرے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن جو اللہ نے تمہیں نجات دی ہے، اگر اس پر شکر گزاری نہیں کرو گے تو پھر اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب بہت سخت ہے۔ حالات کو اگر دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ صبر کریں، تنگ دستی کے ایام میں، پریشانی میں، مصیبت میں، پتہ نہیں آگے حالات کیسے بنتے ہیں۔ اور تاریخ نے ثابت کیا 40 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی، قرآن کہتا ہے 40 سنۃ یتیہون فی الارض، زمین میں خانہ بدوشوں کی طرح پھرتے رہے، ان کے پاس اپنا گھر کوئی نہیں تھا۔ اور اللہ ایسے موقع پہ فرما رہے ہیں جو پہلے نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں اس پہ شکر کتنا کر رہے ہو؟ ہماری کیا کیفیت ہے؟ اللہ نے کتنے انعامات ہم پہ کیے، کتنی نوازشات ہم پہ کی ہیں۔ اگر چاہتے ہیں ان نعمتوں کا تسلسل جاری رہے، شکر کی مقدار کو بڑھا دیجیے، اور اگر نعمتیں ملنے پہ وہی ناشکری کے، وہی ناقدری کے جذبات ہیں، احساسات ہیں، تو پھر یاد رکھیے زوال نعمت کا ایک بہت بڑا سبب ناشکری ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، انسان کی پیدائش کتنی بڑی نعمت ہے، پیدائش کے بعد انسان کے وجود کو، اس کے اعضاء کے ساتھ اللہ نے جو اس کو صحیح سلامت رکھا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان شکر ادا کرنا بھی چاہے نہیں کر سکتا۔ مستدرک حاکم کی روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن دیگر صحیح روایات سے اس مفہوم کی تصدیق ہوتی ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں سبق کے طور پر۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے روز ایک آدمی کو لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں جس نے 500 سال عبادت کی، جس نے اور کوئی کام زندگی میں نہیں کیا، صرف کھانے پینے کے لیے وہ وقفہ کرتا تھا، باقی ہر حال میں ہر وقت اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو میری رحمت سے جنت میں بھیج دو۔ کہے گا اللہ میں نے 500 سال تیری عبادت کی، غفلت سستی کا نام و نشان نہیں تھا، پھر بھی تیری رحمت۔ اللہ فرمائیں گے کہ اس کی 2 آنکھیں نکال کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور اس کی 500 سال کی عبادت دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اس کی 2 آنکھوں کی نعمت والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، 500 سال کی عبادت ہلکی پڑ جائے گی۔ کیا ان نعمتوں کا کبھی میں نے شعوری طور پہ شکر ادا کی ہے؟ کان کی نعمت کبھی شعوری طور پہ شکر ادا کی ہے؟ اللہ نے ٹانگیں عطا کی، چلتے پھرتے ہیں، صحت سلامتی کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے، کبھی شعوری طور پہ شکر ادا کی ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم
لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، تمہیں پیدا کیا، تمہارے کان سننے کے لیے بنائے، آنکھیں دیکھنے کے لیے بنائیں، تمہارا دل بنا دیا، دماغ بنا دیا، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس باری تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ شکر تو ہر حال میں کرنا چاہیے، اور اتنا بڑا وصف ہے، اللہ کہتے ہیں میرے قلیل من عبادی الشکور، شکر کرنے والے بندے تھوڑے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے تمام کی تمام عبادات کا مجموعہ شکر میں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جب راندہ درگاہ کیا، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے جب اس کو مہلت مل گئی، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اس نے کہا تھا اللہ اب میں تو ذلیل و خوار ہو گیا ہوں، تیرے کھرے اور کھوٹے بندوں میں فرق کرنے کے لیے تیرے بندوں کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں بائیں سے بھی آؤں گا۔ اور اس نے کیا بات کہی تھی؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ بندے تیرے ہوں گے لیکن اکثر شکر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ قلیل من عبادی الشکور، شکر کرنے والے بندے تھوڑے ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمارا شمار ان میں سے کر۔ تو ایک ہے شکر کچھ نعمتیں ملنے پہ کرنا، یہ بھی شکر کی بہترین حالت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی سیرت اور سنت سے مخصوص وقت میں جب کوئی نعمت عطا ہو اس وقت اللہ کا شکر فوری طور پہ ادا کرنا، یہ بھی شکر کی ایک قسم ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کھانے کے بعد دعا پڑھتے تھے، وہ بھی اسی سے شروع ہوتی تھی، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ سب تعریفیں تیرے لیے۔ اور حدیث میں تو آتا ہے الطاعم الشاکر، کھا پی کے جو آدمی شکر کرتا ہے، کالصائم الصابر، یہ اس بندے کی طرح ہے جو صبح سے شام تک روزے کی حالت میں رہا۔ اس نے کھانا کھایا، اس نے پیا، کوئی بھی چیز مشروب اس نے پی، اس کے بعد اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی نظر میں یہ بندہ اسی اجر کا مستحق ہے جو روزے دار صبح سے شام تک روزے کی حالت میں رہا۔ الحمدللہ کلمہ، ایک حدیث میں آتا ہے جب نعمتیں استعمال کر کے انسان کہہ دیتا ہے الحمدللہ، اس نے جو الفاظ کہے یہ اس سے بہتر تھے جو اس کو نعمت عطا ہوئی۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ تملآنی او تملأ ما بین السماء والارض، سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ کلمے اتنے بھاری ہیں، اللہ کے اتنے محبوب اور پسندیدہ کلمات ہیں، یہ دونوں یا ان میں سے ایک اتنے اللہ کے محبوب ہیں کہ اس سے آسمان و زمین کا سارا خلا بھر سکتا ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، لفظ الحمدللہ یہ میزان کو بھر دے گا۔ کلمہ شکر افضل ترین جسے کہا گیا وہ الحمدللہ، افضل الشکر الحمدللہ، افضل شکر الحمدللہ کہنا ہے۔ کیا معنی ہے؟ اللہ محنت میں نے کی، اللہ کمائی میں نے کی، اللہ میری انرجیاں، میری کمائی، میری محنت، میری قوت کوئی معنی نہیں رکھتی، اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو اللہ میں کچھ کرنے جوگا نہیں تھا۔ اللہ سب کی سب حمد بھی تیری ہے، تعریف بھی تیری۔ یہی بندہ مومن کے اندر جو جذبہ ہے، کماتا یہ ہے لیکن یہ سمجھتا ہے میرے اعضاء کو طاقت عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور جب بندہ اپنے ہنر پہ، اپنے قوت بازو پہ، اپنے فن پہ ناز کرنے لگ جائے تو یہ قارون کا وتیرہ تھا، اللہ والوں کا وتیرہ نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، جب اس کو اتنے خزانے ملے اس نے کہا یہ تو میں اپنے علم کے بل بوتے پہ دیا گیا۔ یہ اللہ کو پسندیدہ کلمہ نہیں ہے۔ اللہ ترقی دے دے، عروج دے دے، عزتیں مل جائیں، پھر ان عزتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہی بندہ مومن کی شان ہے۔
مومن ایسے نہیں ہوتے اللہ اچھی نوکری دے دے تو پھر کہنا میں ساری ساری رات محنتیں کرتا تھا، میں نے بڑی قربانیاں دی، میں نے فلاں ایکسپیرینس سیکھے، میں نے فلاں ترقی حاصل کرنے کے لیے فلاں میں نے محنتیں کی۔ اگرچہ کامیابی کے پیچھے محنت کا ہونا ضروری ہے، تجربات کا ہونا ضروری ہے، لیکن بندہ مومن کے جب خواب پورے ہو جاتے ہیں تو اس وقت وہ ان باتوں کو یہ کہہ کے اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے اندر نہ کوئی نیکی کرنے کی طاقت تھی، نہ بدی سے بچنے کی طاقت تھی، مگر ایک اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ ہمیں جو روزمرہ دعائیں سکھائی ہیں، نبی کریم علیہ السلام جب سو کے بیدار ہوتے تھے کیا دعا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں رات کو سوتے ہیں صبح بیدار نہیں ہوتے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی، جب انسان سوتا ہے اس کی روح اللہ کے پاس حاضری دینے جاتی ہے، کئی روحوں کو اللہ اپنے پاس روک لیتا ہے اور کئیوں کو ایک وقت تک کے لیے دوبارہ بھیج دیتا ہے۔ کیا اس پہ اللہ کے شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ رات سونے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام دعا پڑھتے تھے اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ تیرا نام لے کے مرنے لگا ہوں اور زندہ ہوں گا۔ اور ایک دعا جو آپ رات سونے سے پہلے پڑھتے تھے اس کا بھی یہی معنی تھا، الحمدللہ سے شروع ہوتی تھی، وکفانی وآوانی، اللہ تو نے مجھے کفایت عطا کی، اللہ تو نے مجھے ٹھکانہ دیا۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو سونے کے لیے اس طرح کے بستر اور اس طرح کے کمرے موجود نہیں ہیں، مہیا نہیں ہیں۔ اللہ کی اتنی نعمتیں، ہماری زندگی میں شکر اس طرح سے دکھائی نہیں دیتا۔ یہ وجود، یہ اعضاء کی صحیح سلامتی، کبھی شیشے کے آگے کھڑے ہو کے ذرا دیکھا کریں، صرف ظاہر کو نہ دیکھیں، یہ بھی دیکھیں اللہ تو نے مجھے کیا شکل و صورت عطا کی ہے۔ اگر انسان اللہ ہمیں نہ بناتا کیا اللہ کا بگاڑ سکتے تھے؟ اللہ نے ہمیں زبان دی، کتنے لوگ ایسے موجود ہیں جن کی زبان ہے لیکن اس سے بول نہیں سکتے۔ اللہ تو نے مجھے سماعتیں عطا کی ہیں، اللہ تو نے مجھے بصارتیں عطا کی ہیں، اللہ تو نے مجھے قوت عطا کی ہے، اللہ تو نے مجھے رشتے عطا کیے ہیں۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس ہاتھ ہیں اٹھ نہیں سکتے، جن کے پاس زبان ہے بول نہیں سکتے، جن کے پاس کان ہیں سن نہیں سکتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے وجود عطا کیا لیکن ٹانگیں رکھنے کے باوجود اپنے بستر سے بغیر سہارے کے اٹھ نہیں سکتے۔ عزیزان گرامی، صرف نعمت پیسہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام جب بھی کسی کو دعا دیتے تھے رزق کی دعا دیتے تھے، صرف پیسے کی دعا نہیں دیتے تھے۔ اور رزق میں انسان کی صحت بھی آتی ہے، انسان کی خوشیاں بھی آتی ہیں، اس کے بیوی بچے بھی آتے ہیں، اس کو گھر بار کا مل جانا، سکون کا مل جانا، یہ سب باتیں اس میں آتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جب بھی دعا کرتے تھے رزق کی دعا کرتے تھے، اور رزق کے اندر ہر ایک چیز آ جاتی۔ تو ہمیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ رزق کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، مگر جو نعمتیں کچھ ظاہر کم ملی ہوں ان کو لے کے ہم ناشکری کر رہے ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی سنا، اچانک وہ تکبیرات پکارنے لگ گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اونچی اونچی پکار رہے ہیں۔ رات کا وقت تھا، کسی نے پاس جا کے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ فرمانے لگے میں ابو ہریرہ ہوں۔ فرمایا کیا سبب بنا اچانک سے تکبیرات بلند کرنے لگ پڑے ہیں؟ فرمانے لگے میں ایک قوم میں ملازم تھا، غلام تھا، اور میری قوم میں میری ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ میں اونٹوں کو پکڑ کے چلایا کرتا تھا، میں لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا
جس کا غلام تھا اس نے مجھے آزاد کیا اور مجھ سے شادی کر لی. پھر آج کا دن اللہ نے مجھے دکھایا میں جن اونٹوں کی مہار پکڑ کے چلا کرتا تھا آج ان اونٹوں پہ سوار ہوں. آج میری خدمت کرنے والا کوئی اور ہے. میں اس شکرانے کے طور پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تکبیرات بلند آواز سے کہہ رہا ہوں. ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے جسم پہ ایک پھوڑا نکلا, ایک ٹانگ کٹ گئی اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ 4 تو نے نعمتیں دی تھی, یعنی 2 ہاتھ 2 پاؤں. اللہ تو نے 1 لے لی ہے, 3 تو نے مجھے صحیح سلامت عطا کی. ہمیں تو الحمدللہ اللہ نے ساری نعمتیں عطا کی ہیں, اور ہماری زندگی میں ناشکری کی بہت بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم گھر بار میں پیسے میں صرف سٹیٹس کو دیکھ رہے ہوتے. ناشکری سے بچنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصول بتایا ہے. دنیا داری میں اپنے سے بڑوں کو نہ دیکھا کرو. بڑوں کو دیکھو گے قارون جتنی دولت بھی مل جائے گی, کبھی تمہارے اندر شکر نام کی چیز نہیں آئے گی. 5 مرلے کا گھر مل گیا ہے, 10 مرلے کے گھر بنانے کی فکر ہے. 10 مرلے کا گھر مل گیا ہے, 1 کنال کا گھر, کنال کا مل گیا ہے 2 کنال کا, 2 کنال کا مل گیا. اب DHA بحریہ میں جانے کے ارادے ہیں, وہاں پہ چلے گئے ہیں. اب UK USA پرواز کرنے کے ارادے ہیں. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, بات امر ہو گئی. سونے کی ایک وادی ابن آدم کے پاس ہو, یہ دوسری کی تمنا کرتا ہے, دوسری مل جائے تیسری کی تمنا کرے گا. یہ سلسلہ اس کا کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, سورہ تکاثر میں اللہ نے فرمایا اللہ نے تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھنا ہے. کون سی نعمتیں ہیں؟ تفسیر طبری میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملتا ہے کہ یہ نعمتیں کون سی ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جن نعمتوں کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے وہ ایک صحت ہے, ایک امن ہے, سلامتی ہے. اور عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ نے جن نعمتوں کے بارے میں پوچھنا ہے اس میں نگاہیں ہیں اور کان ہیں. تو ہم تو نعمتیں بڑی عجیب اور طرح کی چیزوں کو سمجھتے ہیں, وہ اگرچہ نعمتیں ہیں وہ بھی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, جو اللہ نے فرمایا ہے کہ میں قیامت کے روز تم سے ضرور بھی ضرور اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھوں گا. تو وہ فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں سے مراد سلامتی کی نعمت ہے, ان نعمتوں سے مراد امن کی نعمت ہے, صحت کی نعمت ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ حدیث بھی ذہن میں آ رہی ہے, آپ نے فرمایا تھا بندہ مومن سے قیامت کے روز اللہ رب العزت جو سب سے پہلے نعمتوں کے 2 سوال کریں گے. پہلا سوال یہ ہوگا اے بندے میں نے تجھے صحت والا جسم نہیں دیا تھا, اور دوسرا اللہ کہیں گے تپتی دوپہر میں فل گرمی میں تجھے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا. اب آئیے پھر اس دور میں صحابہ کرام کے دور میں, صحیح بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے صحابہ ایک مارکیٹ کے لیے جا رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں کھانے کے لیے کھجوریں نہیں تھیں, ایک ایک کھجور ہمارے حصے میں آئی, ایک ایک کھجور حصے میں آئی. اور آج ہمیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں, اسلاف تو ڈرا کرتے تھے کہیں جنت کی نعمتوں سے اللہ نے محروم کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں سب کچھ نہ دے دیا. اللہ اکبر. ان نعمتوں پر اللہ کا شکر کرنے والا, حدیث میں تو آتا ہے اللہ اس بندے پہ راضی ہو جاتا ہے, اس نے نعمتیں استعمال کی, اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو میں شکر تو ویسے ہی ہے بہت کم تھا, لیکن ہماری قوم میں شکر کرنے کا بحران آیا ہوا ہے. ابھی چند دن پہلے بات ہو رہی تھی, فیول پرائسز بڑھ گئی ہیں, غریب مر جائیں گے. میں نے کہا یاد رکھو مہنگائی سے کوئی غریب نہیں مرے گا.
جو آدمی اس دنیا پہ آیا ہے اس نے اپنے سانس پورے کر کے جانے ہیں۔ ہم نے زندگی میں تو آج تک نہیں دیکھا بھوک سے بندہ مر گیا ہو، یہ ضرور دیکھا ہے زیادہ کھانے سے بندے مرتے دیکھ رہے ہیں، بھوکا رہنے سے کبھی کوئی بندہ نہیں مرا۔ جس ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ یہی کہتا ہے جی روٹی کم کر دو، فلاں چیز چھوڑ دو، فلاں چیز چھوڑ دو۔ شاید آپ جانتے ہو کسی ڈاکٹر نے یہ کہا ہو کہ جی کھانا 4 ٹائم کھایا کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا، آزمائشیں آتی ہیں، اللہ ان آزمائشوں کو بھی ہم سے دور کرے، آسانیاں فراوانیاں ہماری قوم پہ اللہ ان کا نزول فرمائے۔ لیکن دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے جو حالات ہیں ہمیں ان کو فیس کرنا ہوتا ہے۔ ایسی ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تھوڑے سے حالات برے ہو جائیں جی پاکستان چھوڑ کے باہر دوڑ جاؤ، ناشکری کی بدترین صورت ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کسی مفتی سے فقہا کے اقوال کی روشنی میں ذرا پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ غیر مسلم ملکوں میں جا کے کاروبار کرنا اور وہاں پہ صرف پیسہ کمانے کے لیے جانا یہ شرعی طور پہ کیسے ہے۔ میں بات نہیں کرتا، آپ کسی اور مفتی صاحب سے پوچھ، بعض نے حرام کہا ہے، بعض نے ناجائز کہا ہے، اس کی کچھ کنڈیشنز رکھی ہیں، اگر یہ صورتیں ہوں تو پھر جا سکتے ہیں۔ اور میں اکثر یہ سوال پوچھتا ہوں جو میرے اور آپ کے پاس ہے کیا ایسا پہلی صدیوں کے مسلمانوں کے پاس تھا، انسانوں کے پاس تھا؟ اللہ نے گاڑی دے دی ہے، اللہ نے گھر بار دیا ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، صحت سلامتی دی ہے، اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک بندے کو سامنے کھڑا کریں گے اور اللہ اس سے پوچھیں گے اے میرے بندے بتا میں نے تجھے سوار ہونے کے لیے گھوڑے عطا کیے تھے اور میں نے تیرا ساتھی بنانے کے لیے تیری بیوی عطا کی تھی، تو نے اس کا شکر ادا کیا تھا؟ یہ اللہ پوچھیں گے ان 2 باتوں کا۔ اور آج تو گھوڑوں سے بھی لگژری گاڑیاں ہمارے یہاں آ چکی ہیں، کبھی شکر ادا کیا ہے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے؟ یا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، اپنی کمائی سمجھتے ہیں، اپنی محنت سمجھتے ہیں؟ بڑے بڑے ہم سے زیادہ محنت کرنے والے سڑکوں کی خاک چھان رہے ہوتے ہیں، ان کی روٹی پوری نہیں ہوتی۔ تو اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اپنی زندگی میں شکر زیادہ کرو، میں تمہیں اپنی نعمتوں کے جو وسائل ہیں ان کے دروازے کھول دوں گا۔ اور ناشکری کی سزا بھی اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ قوم سبا کا علاقہ جو تھا، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں بہت بڑی نشانی ہے، جنتان عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں ہر طرف باغات ہی باغات تھے۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کی نعمتوں کو کھاؤ، لیکن اللہ نے تقاضا ایک کیا تھا شکر ادا کرتے رہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، ہم نے سیلابوں کے منہ کھول دیے، وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، جہاں پہ بہترین باغات اللہ نے بنائے تھے، جہاں پہ میوے اور فروٹس مزیدار اللہ نے تیار کیے تھے، اللہ فرماتے ہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے ہم نے وہاں پہ کانٹے دار جھاڑیاں اگا دی اور ہم نے بد مزہ ان کے لیے پھل پیدا کر دیے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ان کی جزا تھی جو ان نعمتوں کے ملنے پہ ناشکری کیا کرتے تھے۔ وہل نجازی الا الکفور، اور ناشکروں کی یہی جزا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اپنے اندر اگر شکر لانا چاہتے ہیں، ایک اصول بتایا، اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو، اپنے سے بڑے لوگوں کو نہ دیکھو، جن کو اللہ نے نعمتوں میں تم سے اوپر رکھے ان کو مت دیکھو۔ ان کو دیکھو گے لازماً تمہارے اندر ناشکری آئے گی۔ میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے، فلاں کے پاس بڑی گاڑی ہے، حسد پیدا ہوگا، ناشکری آئے گی۔ آپ ان کو دیکھیے جن کے پاس ہم جیسی بھی گاڑی نہیں، اللہ نے بائک دی ہے، ان کو دیکھیے جن کے پاس سائیکل نہیں ہے، اور جن کے پاس سائیکل ہے وہ دیکھیں، اور جن کو اللہ نے ٹانگیں ہی نہیں دی، اور جن کو اللہ نے ٹانگیں نہیں دی ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو قبرستان میں چلے گئے ہیں ان کو اتنی زندگی کی نعمت ہی ابھی باقی نہیں ملی جو اللہ نے آج تک ہمیں دے رکھی۔
شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، مسجد کی طرف جا رہے تھے، جوتے ٹوٹ گئے، اللہ کا شکوہ ذہن میں آنے لگا، ناشکری کے جذبات پیدا ہونے لگے۔ جب مسجد کے دروازے پہ پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا جس کی ٹانگیں ہی نہیں تھی۔ کہا اللہ تیرا شکر ہے، میرے تو جوتے نہیں تھے، اس بندے کی اللہ نے ٹانگیں ہی نہیں بنائی۔ شکر کرنے کے لیے اللہ نے اثرات اور نعمتیں جن کو ہم دیکھتے ہیں بہت ساری ہمارے سامنے رکھی ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے، شکر صرف زبان کے قول کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کے عمل کا بھی نام ہے، اور عملی طور پہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اطاعت میں لگا دینا، یہی اصل میں صحیح معنوں میں شکر ہے۔ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ان پر اپنی نعمتیں اس سے پچھلی آیت میں بیان کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے داؤد، آپ کو اتنی نعمتیں جو عطا کی ہیں، شکرانے کے طور پہ نیک اعمال کرتے رہو۔ کھانے کے بعد الحمدللہ کے وظیفے ختم کر دیں۔ اللہ اکبر کی صدا سن کے پیشانی کو اس خالق حقیقی کے سامنے زمین بوس کرنے کے لیے آپ نہیں آتے، آپ سے نہ شکرہ بندہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلم کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آپ نے اللہ اکبر سنا، شکر کا لازمی نتیجہ ہونا چاہیے، اعتراف کریں اللہ ساری نعمتیں تو نے عطا کی ہیں اور تو نے اپنی بندگی کے لیے مجھے بلایا ہے، میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں۔ احساسات کا نام، جسمانی اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں لگانے کا نام شکر ہے۔ صرف زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ جس آدمی کو اللہ نے علم دیا ہے، اپنے علم کا درست استعمال، یہ بھی شکر ہے۔ جس آدمی کو اللہ نے قوت دی ہے، اس قوت کو اللہ کی اطاعت میں لگانا، یہ شکر کی بہترین صورت ہے۔ اور میں ان نوجوانوں سے بھی پوچھتا ہوں جو جمز پہ جا کے اپنے بڑے بڑے ہیوی ڈولے بنا کے ساری زندگی گناہوں پہ گزار دیتے ہیں، اس طرح تو حیوان بھی نہیں کرتے، اس طرح تو جانور بھی نہیں کرتے۔ جانور اور حیوان کے آگے بھی اگر پانی رکھیں، چارہ رکھیں، وہ بھی اظہار تشکر کے ساتھ ایک بار اپنے مالک کو، خدمت کرنے والے کو ایک بار دیکھتے ہیں۔ تو جس ذات نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی، قوت عطا کی، جس ذات نے ہمیں صحیح سلامت جسم دیا، اس ذات کا ہم کیا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اور شکر ادا کرنے کے لیے پوری زندگی اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے اور شاکرین میں سے ہو جائیے۔ ساری زندگی اس بات کی متقاضی ہے کہ اس اللہ کی بندگی میں، اس کی یاد میں، زبان سے بھی، دل سے بھی، عمل سے بھی، اور اپنے احساسات کے ذریعے بھی، اپنے خیالات کے ذریعے بھی اس اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ آنکھوں کا شکر یہ ہے، اس کو وہی کام اس سے کیے جائیں جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اور کانوں کا شکر یہ ہے کہ ان سے گناہ کی چیزیں نہ سنی جائیں۔ پاؤں کا شکر یہ ہے اس کی یاد میں جلدی چل کے آیا جائے۔ اور ویسے صرف کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ لیں اور بقیہ پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہو، تو پھر جو اللہ نے نعمتیں اب تک عطا رکھی ہیں، اس بات سے ڈریے اللہ وہ نعمتیں ہم سے چھین نہ لے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میرا شکر کرتے رہو گے، میں وعدہ کر رہا ہوں، اضافہ کروں گا میں عرش کی بلندیوں سے۔ اور جو جانتے ہیں عربی کو وہ سمجھتے ہیں، اللہ نے سنٹینس بھی ایسا استعمال کیا جس میں تاکید پائی جاتی ہے، میں ضرور بھی ضرور تمہیں اور اضافہ کروں گا۔ تو اگر صحت اچھی کرنا چاہتے ہیں، صحت کا شکر زیادہ ادا کیجیے، اللہ صحت بھی اچھی بنائیں گے۔ اور اگر آپ پیسے میں اضافہ چاہتے ہیں، پیسے کا شکر یہ ہے غریبوں کو دیا کریں، اللہ آپ کے مال میں بھی اضافہ کریں گے۔ ہر چیز کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
شاکرین میں سے ہمارا شمار کر دے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے معاذ ابن جبل کو جو دعا سکھائی تھی ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے، اس میں بھی یہی لفظ تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آپ نے فرمایا تھا معاذ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا۔ کیا دعا تھی؟ اے اللہ یہ ذکر کرنے میں، اپنا شکر ادا کرنے میں اور اپنی بہترین عبادت کرنے میں توفیق بھی تو نے ہی ہمیں عطا کرنی ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا کر دے اور اللہ ہمارا شمار شاکرین کی صف میں شامل کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔